مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک زمین کی سیر کروائی اور اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ناظرین، جب میرے نبی کی آمد تھی تو آسمان کو سجایا گیا، تیاریاں کی گئیں اور پورا جشن ہوا، اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور سارے نبیوں کی امامت کروائی گئی۔ اور جب یہ سب کام ہو گئے تو پھر اللہ کے پاس عرش معلیٰ پر جانے کے لیے فرشتہ جبرائیل امین ساتھ تھا۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مجھے بھی آگے جانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، میرے پر جل رہے ہیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پھر اکیلے اللہ کے پاس گئے عرش معلیٰ پر، جس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کا نام ہے۔ تو ناظرین، آج 27 رجب کا دن ہے، اور آج رات جو گزر چکی ہے، اس رات کو اللہ کے پاس وہ گئے اور اللہ نے پوچھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، یہ بتائیے کہ میرے لیے کون سی چیز لے کر آئے ہو، کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں آپ کے پاس وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو میرے نبی نے جب یہ لفظ بولے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ ہوں، میں تو خالق ہوں، پوری کائنات کا مالک ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، یا اللہ، وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ فرمایا، وہ کون سی ہے بتاؤ؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، اور مجھے اپنی عاجزی پر فخر ہے۔ تو اللہ پاک بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کی ذات جب میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے عاجزی کا لفظ بولا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاریں۔ ہر انسان تکبر کی ہوا میں چل رہا ہے، اور جس انسان نے تکبر کیا وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور جس نے عاجزی کی اللہ اس کے اوپر پھل بھی لگاتا ہے، اور اس کو عزت بھی دیتا ہے، ذلت سے بچاتا ہے، اور عزت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مٹایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی وہ تکبر سے نہیں رہا کرتے تھے، بالکل عاجز، اگر کوئی بات کر بھی دیتا تو خاموش ہو جاتے۔ عاجزی ایک انسان کا زیور ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے عاجزی پر فخر ہے، میں غرور کرتا ہوں، گھمنڈ کرتا ہوں اپنی عاجزی پر کہ اللہ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے۔ تو ناظرین، جو پوری کائنات کے نبی جتنے بھی اس دنیا میں آئے، ان سب نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ عاجزی اختیار کریں، جب وہ اپنی عاجزی پر فخر کریں، جب وہ اپنی عاجزی پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اس نبی کے امتی ہو کر ہم عاجز نہ ہوں؟ اگر ہم عاجز نہیں تو پھر یقیناً ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ترقی چاہیے، عاجز بننا پڑے گا۔ اگر کسی کو عزت چاہیے تو آپ کو عاجز بننا پڑے گا۔ اگر آپ کو گھروں کے اندر ایک مقام چاہیے تو آپ کو عاجز بننا پڑے گا۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، عاجز ہونا پڑے گا، رات کو رونا پڑے گا۔ تو ناظرین، میرا اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو بنایا، اور وہ میرا اللہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور نبیوں کے سلسلہ کو بھی شروع کیا آدم علیہ السلام سے، اور جو سارے نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، جن کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا
اگر وہ کہیں کہ مجھے عاجزی پر فخر ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عاجز نہ کریں، ہم اپنے آپ کو تکبر میں لے جائیں۔ تکبر انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں نیست و نابود ہو جاتا ہے انسان۔ ناظرین، شیطان جو تھا جب اللہ کے دربار سے نکلا تھا تو اس نے تکبر کیا تھا۔ کوئی زنا نہیں کیا تھا، کوئی شراب نہیں پی تھی، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، صرف اس نے کہا کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو جب تکبر آیا، تھوڑا سا تکبر آتا گیا تو اللہ نے لعنتی بنا کر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ پاک تکبر سے بچائے۔ ناظرین، آج 27 رجب کا دن ہے۔ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے نبی پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اپنے تمام گناہوں کی استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ استغفار ایک ایسے کلمات ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر پیسے کی کمی ہو، جس کو عزت نہ ملتی ہو، جس گھر کے اندر پریشانی، دکھ، تکلیف ہو، جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھتا ہے، میرا رب اس کے راستے سے تمام مشکلات کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے درود پاک، درود ابراہیمی، اس کے بعد استغفار، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے تیسرا کام جو ہے ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جس چیز کی طلب ہے میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے مانگو۔ پیسہ نہیں تو پیسہ مانگو، گھر کے اندر پریشانی ہے تو پریشانی سے چھٹکارا مانگو۔ جو دعا مانگو گے میرا رب اسی وقت آپ کی قبول فرما لے گا، کیونکہ جس دعا کے اندر میرے نبی پر درود ہو، اور یہ وہ رات جو شب معراج تھی، اس رات کے صدقے تو میرے اللہ کی رحمتیں 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آج جو دعا مانگو گے میرا رب آپ کی قبول کر لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک زمین کی سیر کروائی، اور اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ناظرین، جب میرے نبی کی آمد تھی تو آسمان کو سجایا گیا، تیاریاں کی گئیں، اور پورا جشن ہوا، اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور سارے نبیوں کی امامت کروائی گئی۔ اور جب یہ سب کام ہو گئے تو پھر اللہ کے پاس عرش معلیٰ پر جانے کے لیے فرشتہ جبرائیل امین ساتھ تھا۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مجھے بھی آگے جانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، میرے پر جل رہے ہیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پھر اکیلے اللہ کے پاس گئے، عرش معلیٰ پر، جس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کا نام ہے۔ تو ناظرین، آج 27 رجب کا دن ہے، اور آج رات جو گزر چکی ہے، اس رات کو اللہ کے پاس وہ گئے، اور اللہ نے پوچھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، یہ بتائیے کہ میرے لیے کون سی چیز لے کر آئے ہو، کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں آپ کے پاس وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو میرے نبی نے جب یہ لفظ بولے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ ہوں، میں تو خالق ہوں، پوری کائنات کا مالک ہوں، وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، یا اللہ، وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ فرمایا، وہ کون سی ہے بتاؤ؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، اور مجھے اپنی عاجزی پر فخر ہے۔ تو اللہ پاک بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ کیا بات ہے۔ تو اللہ کی ذات جب میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے عاجزی کا لفظ بولا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاریں۔ ہر انسان تکبر کی ہوا میں چل رہا ہے،
اور جس انسان نے تکبر کیا وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور جس نے عاجزی کی اللہ اس کے اوپر پھل بھی لگاتا ہے اور اس کو عزت بھی دیتا ہے، ذلت سے بچاتا ہے، اور عزت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مٹایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی وہ تکبر سے نہیں رہا کرتے تھے، بالکل عاجز، اگر کوئی بات کر بھی دیتا تو خاموش ہو جاتے۔ عاجزی ایک انسان کا زیور ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے عاجزی پر فخر ہے، میں غرور کرتا ہوں، گھمنڈ کرتا ہوں اپنی عاجزی پر کہ اللہ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے۔ تو ناظرین، جو پوری کائنات کے نبی جتنے بھی اس دنیا میں آئے ان سب نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ عاجزی اختیار کریں، جب وہ اپنی عاجزی پر فخر کریں، جب وہ اپنی عاجزی پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اس نبی کے امتی ہو کر ہم عاجز نہ ہوں؟ اگر ہم عاجز نہیں تو پھر یقیناً ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ترقی چاہیے عاجز بننا پڑے گا، اگر کسی کو عزت چاہیے تو آپ کو عاجز بننا پڑے گا، اگر آپ کو گھروں کے اندر ایک مقام چاہیے تو آپ کو عاجز بننا پڑے گا، اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، عاجز ہونا پڑے گا، رات کو رونا پڑے گا۔ تو ناظرین، میرا اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو بنایا، اور وہ میرا اللہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور نبیوں کے سلسلہ کو بھی شروع کیا آدم علیہ السلام سے، اور جو سارے نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ جن کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا، اگر وہ کہیں کہ مجھے عاجزی پر فخر ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عاجز نہ کریں، ہم اپنے آپ کو تکبر میں لے جائیں۔ تکبر انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں نیست و نابود ہو جاتا ہے انسان۔ ناظرین، شیطان جو تھا جب اللہ کے دربار سے نکلا تھا تو اس نے تکبر کیا تھا، کوئی زنا نہیں کیا تھا، کوئی شراب نہیں پی تھی، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، صرف اس نے کہا کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو جب تکبر آیا، تھوڑا سا تکبر آتا گیا تو اللہ نے لعنتی بنا کر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ پاک تکبر سے بچائے۔ ناظرین، آج 27 رجب کا دن ہے، 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے نبی پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، اپنے تمام گناہوں کی استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ استغفار ایک ایسے کلمات ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر پیسے کی کمی ہو، جس کو عزت نہ ملتی ہو، جس گھر کے اندر پریشانی، دکھ، تکلیف ہو، جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھتا ہے، میرا رب اس کے راستے سے تمام مشکلات کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے درود پاک، درود ابراہیمی، اس کے بعد استغفار، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے تیسرا کام جو ہے ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جس چیز کی طلب ہے میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے مانگو۔ پیسہ نہیں تو پیسہ مانگو، گھر کے اندر پریشانی ہے تو پریشانی سے چھٹکارا مانگو، جو دعا مانگو گے میرا رب اسی وقت آپ کی قبول فرما لے گا، کیونکہ جس دعا کے اندر میرے نبی پر درود ہو، اور یہ وہ رات جو شب معراج تھی، اس رات کے صدقے تو میرے اللہ کی رحمتیں 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آج جو دعا مانگو گے میرا رب آپ کی قبول کر لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔